اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آخری آیت پڑھی تھی پرسوں لاسٹ ورکنگ ڈے میں، هو الذی، وہی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا رسول اپنے کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کے، اور سچے دین کے ساتھ۔ کس لیے؟ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلہ، تمام دینوں کے اوپر۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار ان کے لیے۔ دین کس لیے ہے؟ دیکھیے پیغمبر اس سے پہلے بھی بہت آئے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری حیثیت تھی۔ ایک تو پیغمبر کی حیثیت تھی جو بشیروں و نذیروں تھے، خوشخبریاں سنانا اور ڈرانا آخرت سے، اور دوسری تھے کہ انقلاب کا وہ راستہ ہموار کرنا جس سے چل کے پہلے جس طرح جو ہے وہ دین جو ہے وہ محذوف ہو جاتے تھے، اللہ کا کلام جو ہے وہ جس میں تحریفات ہو جاتی تھی، وہ راستہ، وہ انقلاب جو ہے وہ برپا کر دینا جس سے آئندہ کے لیے وہ سارا احتمال نہ رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہی قرآن اور حدیث آج تک ہمارے پاس، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات آتے تھے اور انبیاء کے جانے کے ساتھ معجزات چلے جاتے تھے۔ میرا معجزہ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ رہتی معجزے کیوں دکھائے جاتے تھے؟ لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ میرا معجزہ یہ قرآن پاک ہے، یہ رہتی دنیا تک لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا۔ تو یہ دوہری حیثیت تھی، کس لیے؟ اس کو تمام دینوں کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دیا جائے۔ اب واپس آئیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اسی سینیریو میں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معاہدہ لکھنا شروع ہوا، آپ نے لکھوایا محمد الرسول اللہ، تو سب سے پہلے اس کے اوپر سہیل بن عمرو جو قریش کا سفیر تھا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا تو آپ سے تنازع یہ ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو اس کو کاٹیں یہاں سے۔ اب اللہ کے حکم کے اوپر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ ہر صورت میں لکھنا چاہ رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب تھے، ان سے کہا لکھو، انہوں نے کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا کہ یہ رسول اللہ، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ تم لوگ مانو یا نہ مانو، یہ پہلے ہی الفاظ میں یہ تصدیق کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے اوپر مہر لگائی جا رہی ہے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے۔ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی دو آرا نہیں، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ساتھ ہیں۔ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا۔ اب ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، ساتھ ہیں اس کے، کس کے؟ محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشدہ سخت ہیں، اشدہ علی الکفار، اور جو لوگ ساتھ ہیں اس کے بہت ہی سخت ہیں کفار کے اوپر۔ یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ دو طرح ہو سکتا ہے۔ ایک ترجمہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اگر اس کو ہم کنٹینیو کریں، اس ترجمے کو، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اور وہ لوگ جو ساتھ ہیں۔ ایک تو ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ بہت سخت ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو علیحدہ پڑھیں گے تو پھر یہ علیحدہ صرف صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کو ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت سخت ہیں۔ تو یہ دونوں طرح سے ترجمہ جو ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اشداء علی الکفار، بہت ہی سخت ہیں کفار کے اوپر۔ رحماء بینہم، لیکن رحماء کس کی ہے؟ رحیم۔ رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا۔ اس کی جمع ہے رحماء، بہت مہربان ہیں درمیان ان کے، لیکن آپس میں بینہم، درمیان اپنے کون سے؟ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تراہم، اب یہاں پہ پہلے ترجمہ جو ہے وہ یہاں تک آ جائیں کہ کافروں کے اوپر تو وہ بہت سخت ہیں، جو کہہ دیا گیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کچھ نہیں۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم،
رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، آپس میں ہوں تو وہ بھائی بندی میں اپنی بیویاں تک جو ہے وہ ایک دوسرے کو کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مال جو ہے وہ آدھا آدھا کر دیتے ہیں، سب کچھ بانٹ دیتے ہیں، اور جب کفار کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر جو ہے وہ پھر تلوار کے علاوہ وہ بات نہیں کرتے۔ یہ وہ نرم چارہ نہیں ہوتے کہ جن کو جیسے چاہے جو ہے وہ کاٹ لیا جائے۔ کفار کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ 2,000 300 بندہ ہزار کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ صفات بتائی جا رہی ہیں کن کی؟ ان صحابہ کرام کی، کہ وہ کفار کے اوپر تو بہت سخت ہیں لیکن آپس میں بہت مہربان ہیں، بہت رحم دل ہیں۔ دیکھیے یہ کون سی ایسی چھتری ہے کہ اس سے پہلے وہی لوگ جو قتل و غارت میں ملوث ہوا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے قبیلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں تھی جو وہاں پہ خرابی جو ہے ان میں نہ ہو، جیسے ہی اسلام کی چھتری تلے آتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر وہ موم ہو جاتے ہیں، وہ دین کے لیے موم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے ہی بیعت کرتے ہیں اس کے بعد ان جیسا رحم دل کوئی نہیں ہو جاتا آپس میں، لیکن جب کفار کا معاملہ ہو تو وہی پرانی ان کے ذہن میں جو ہے وہ کفار کے اوپر سخت ہو جاتے ہیں۔ تراہم، تو دیکھتا ہے ان کو، آپ دیکھتے ہیں ان کو، آپ پہچانتے ہیں ان کو، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدے کرتے ہوئے، آپ ان کو رکوع اور سجدوں میں ہی دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بہت سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ رکوع اور سجود میں نظر آتے ہیں تمہیں۔ یبتغون، وہ کیوں اس لیے کرتے ہیں؟ یبتغون، ابتغاء ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا، یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں فضل من اللہ، فضل اللہ کا، وہ اللہ کو تلاش کرتے ہیں اپنے سجدوں میں، اور ورضوانا، اور اس کی رضا مندی ڈھونڈتے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی ہی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہے ان کا، یہ تیسری ان کی بات بتا دی گئی کہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اس میں سے اللہ کا فضل جو ہے وہ ڈھونڈیں اور اللہ کی رضامندی ڈھونڈیں۔ ہر وہ کام کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ کس سے راضی ہے، ہر کام میں جو ہے وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اس کام کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، میرے رسول نے کیسے کیا ہے، میرے اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ یہ ان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سیماہم، سیما کہتے ہیں علامت کو، علامت ان کی پہچاننا ہو کہ کسی کو، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، علامت ان کی ان کے چہروں میں، نشانیاں ان کی ان کے چہروں میں، من آثار السجود، آثار السجود، وہ علامتیں، وہ نشانیاں، نارملی اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو محراب ماتھے پہ بن جاتی ہے بعض مسلمانوں کے ایک سجدہ کے گھر میں، لیکن اگر دیکھنا ہو تو کسی مسلمان کے اس کے اقوال و افعال میں سے اور اس کے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا جو ہے وہ بیوہ بندہ ہے، وہ کتنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ احکامات کے اوپر چلنے والا ہے۔ کوئی بھی شخص، تجربہ کار شخص ہوگا، کسی کی شکل سے دیکھ کے پہچان جائے گا کہ اس میں کتنے اقوال و افعال کیسے ہیں، اس کے اندر کا نور اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ڈھلک رہا ہوگا۔ تو ان کے چہروں کے اوپر جو آثار ہیں سجدوں کے، یہ انہیں ان کی نشانی ہے۔ آثار، اسی سے لفظ جو ہے وہ آثار قدیمہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں قدیم نشانات، تو یہی ان کی علامات ہیں، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان۔ ذالک مثلہم، یہ مثال ہے ان کی، یہی مثال ہے ان کی فی التورات، تورات میں بھی یہی بتایا گیا ان کے بارے میں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کو ایسے ہی بتایا گیا۔ شام کے سفر میں جب یہ وہ صحابہ کرام جو ہے وہ گئے وہاں پہ فتح کرنے کے لیے، تو وہاں کے عیسائی دیکھ کے کہنے لگے، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ یہ حواری جو ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بھی زیادہ ان کی شان نظر آتی ہے ہمیں، کہ ان کے شکلیں ہی ایسی نظر آتی ہیں کہ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ دیکھتے ہی فرمایا تھا، ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو یہ چہرے یہی نشانیاں ہیں ان کی، تورات میں بھی یہی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کی یہی مثالیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اس کو ایک مثال دی گئی ہے، یہ مثال سمجھنے والی، یہ مثال اس پوری سورہ مبارکہ کو سم اپ کر رہی ہے۔ کیسے؟ قذر، اب اس لفظ کو کھولیں ذرا، ڈسٹر دیجیے۔ کاف تو ہو گیا اس میں سے حرف تشبیہ،
لفظ کیا ہے؟ زیر این، زر، اس سے کیا لفظ ہوتا ہے؟ زراعت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھیتی. مانند اس کھیتی کے اخراجہ افعال، باب افعال میں سے نکالا اس نے، مانند اس کھیتی نے جس نے نکالا، شطآہو، شین توئے الف، شتا کا معنی ہوتا ہے کومپل، ایک چھوٹی سی، جیسے یہ نکلتا نہیں کومپل، ایک پتی نکلتی ہے، نکالا اس نے اپنے آپ کو ایک کومپل کی طرح. فآزرہ، آزارہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط کرنا. پھر مضبوط کیا اس کی کمر کو، اس پتی کو موٹا، اس پتی کو جو ہے وہ مضبوط کیا، وہ پتی کھڑی ہوئی. فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی. ایک کومپل ہم دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی پتی نکلتی ہے زمین سے، وہ تھوڑی سی سیدھی ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں موٹائی آنی شروع ہوتی ہے، موٹائی آنے کے بعد جب موٹائی آ جاتی ہے پھر وہ بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. کس کے اوپر؟ اپنے تنے کے اوپر. یہ سامنے مثال ہمارے سامنے درخت کی ہے، یہ پودوں کی مثالیں ہیں، یہ گھاس کی مثال ہے، یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. فاستغلظ فاستوى علی، فاستوى پھر سیدھا کیا، برابر کیا، علی سوقہ، پر تنے. سوق کس کو کہتے ہیں؟ تنے کو، اپنے تنے کے اوپر، اپنی جڑ کے اوپر. جیسے مثال ایک کومپل کی، نکالا اس نے اپنے آپ کو، ایک کومپل کو، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر اس کو موٹا کیا، پھر اس کو سیدھا کیا اپنے تنے پہ کھڑے ہونے کے لیے. جب یہ کھڑا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کاشتکار ہوتا ہے اس کے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو بیج میں نے بویا تھا وہ بیج آج تناور ہو گیا. اب یہ تناور ہو گیا کہ اب یہ آگے جو ہے وہ اپنا خیر جو ہے وہ بانٹے گا. یوجبو وہ خوش کرتا ہے. یوجب الذرا کس کو کہتے ہیں؟ کاشتکار کو. اس کاشتکار کو جس نے وہ بویا تھا، یوجب الذرا وہ خوش کرتا ہے کاشتکار کو. اب یہاں تک رک جائیے. یہ ایک کومپل سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہوا؟ جب اللہ کی وحی آئی، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے اوپر یہ وہ کومپل نکلی. صدیق اکبر ساتھ ملے رضی اللہ تعالی عنہ. حوصلہ ہوا، تھوڑا سا حوصلہ ہوا اس میں. عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی تلوار نے جو ہے وہ تبلیغ کے لیے اعلان کھلم کھلا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مال جہاد کے لیے اور پھر اس کام کے لیے استعمال ہونے لگا. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر جو ہے وہ تلوار اور تیز چلنے لگی. پھر زبیر آئے، حضرت طلحہ آئے. اس طرح پھر کیا ہوا کہ وہ کومپل جو نکلی تھی، اس کومپل نے جو ہے وہ پھر زور پکڑا، موٹی ہو کے اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی. جب وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی بہت بھلی لگی اور پھر وہ درخت بن گیا. اس درخت کو جو ہے وہ کتنے ہی طوفان آئے، کتنی ہی آندیاں چلیں کفار کی، ہر کسی نے اس کو مٹانے کی کوشش کی. پہلے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ادھر مکی زندگی میں آپ کو جو ہے وہ کتنی سازشیں کی گئیں آپ کے خلاف. آپ کے جو صحابہ کرام تھے کتنا ان کے اوپر ظلم جو ہے وہ ڈھایا گیا، لیکن وہ پودا ہلا نہیں، وہ پودا دن بدن مضبوط ہو گیا. ایک دن ایسا آیا کہ اسی پودے کے نیچے سارے لوگ جو ہے وہ پناہ لینے میں مجبور ہو گئے. اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن تھا فتح مکہ کا دن. کہ اس فتح مکہ کے دن کے اوپر جو ہے وہ پھر سارے اسی پودے کے نیچے جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں. اور جب یہ پودا بڑھ رہا تھا، جب یہ اسلام کا پودا جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، تو یہ کیا تھا؟ لیغیظا، تاکہ وہ غیظ کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو. تاکہ وہ غصہ دلائے، چڑھائے بہم الکفار، ساتھ اس کے کافروں کو. جیسے جیسے پودا پھل پھول رہا تھا ویسے ویسے جو ہے وہ کفار کو غصہ جو ہے وہ چڑھتا جا رہا تھا. اسی غصے کی حالت میں یہ حملہ کرنے چلے گئے، بدر میں منہ کی کھا کے واپس آ گئے. اس طرح پھر ایک دن آیا کہ وہ پودا ان سب کے اوپر جو ہے وہ چھا گیا. وعد اللہ الذین. اب یہ دیکھیے وہ خواب جو دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ خواب ابتدا تھا اس فتح کی، اور اس خواب کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہیں اس ایک پودے کی مانند. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، الذین. اچھا یہاں پہ ایک اور بات، اس مثال کو لے کے بہت سارے مفسرین کرام نے ایک اور بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہوئی ہے کہ جو بھی جو ہے یہاں پہ یہ مثال کس کی ساتھ دی گئی ہے؟ اشدہ علی الکفار، کہ جو کافروں کے اوپر بہت سخت ہیں،
بہت جو ہے وہ غصے والے ہیں، ان کا پوری طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جو بھی اس کو دیکھ کے غصہ، جو بھی صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پھر انہی کفار کے ساتھ جو ہے وہ رکھیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک فیشن بن گیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی مسلک سے ہیں تو دوسرے جو ہے وہ اپنے تئیں ہم نے بنا لیے۔ اس وقت تک تو مسلک کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ اور ہم صحابہ کے بارے میں دیکھیں، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہماری زبان جل جانی چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال تک ایک عام شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر فدیہ میں دے تو صحابی کا جو میرے صحابہ ہیں ان کا جو ہے وہ ایک مد یا آدھا مد جو ہے وہ کھجور سے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس کی تفسیر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کے کرام، صحابہ کے رتبے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو بہت بلند رتبے ہیں، ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں بولنے سے پہلے جو ہے وہ آپ فیس بک دیکھ لیجئے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ حضرت معاویہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساروں نے دوسروں۔ ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ وہ صحابہ ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، ان کا درجات بہت بلند ہیں۔ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، وہ تو سابقون میں سے ہیں، وہ تو سابقون سبقت لے جانے والے ہیں سب سے۔ ہمیں کس نے اختیار دے دیا کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کریں؟ تاکہ وہ اس سے غصہ دلائے کفار کو۔ وعدہ ہے اللہ کا کن لوگوں سے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے صالح، منہم، ان میں سے بھی سب کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایک کلین چٹ نہیں دی گئی۔ یہاں پہ منہم کا لفظ کہ ان میں سے جو صالح جو ایمان لائے گا ان لوگوں میں سے، اور نیک اعمال کرے گا ان میں سے، مغفرتن، جو ان میں سے نیک اعمال کرے گا اور ایمان لائے گا، اس کے لیے مغفرت ہے، واجرن عظیما، اور بہت بڑا اجر ہے۔ دوبارہ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک تو یہ بات وہ جو کہتا تھا اس وقت سہیل بن عمرو کہ جی پتہ نہیں ہمارا تو جھگڑا اسی بات سے ہے، تیرے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے قرآن میں جو ہے یہ مہر لگا دی، سند دے دی اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ساتھ ہیں اس کے۔ اب یہاں پہ میں نے پھر عرض کروں گا کہ اگر ہم اس کا ترجمہ یہاں تک اکٹھا کریں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے لوگ ساتھ ہیں، تو سب کا اکٹھا ہو جائے گا۔ اگر ہم صرف یہاں پہ کریں تو پھر صرف انہی کے بارے میں یہ بات ہوگی، اور جو ساتھ لوگ ہیں اس کے۔ اشداء علی الکفار، بہت سخت ہیں کفار کے اوپر، جیسے سورہ مائدہ میں بھی فرمایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے بڑے نرم ہیں، مومن کے لیے اپنی جان تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں، وعزۃ علی الکفار، عزۃ علی الکافرین، اور وہ کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہیں، طاقتور ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار محبت والے ہیں۔ رشتہ کون سا ہے؟ وہ نسبی رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ جو ہے وہ دین کا رشتہ ہے۔ اس دین کے رشتے کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تراہم رکعن سجدن، تو دیکھتا ہے ان کو رکوع میں اور سجدوں میں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کا، ورضوانا، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی۔ ان کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے بغیر نہیں ہوتا کہ میرے اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، میرے رسول کا کیا حکم ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس پہ چلنا کیسے ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کس طرح کرنا ہے، اس کی کیا مثال موجود ہے، کس طرح بتایا گیا ہے میرے مذہب میں، میرے اللہ اور میرے رسول نے۔ سیماہم، پہچاننا چاہتے ہو ان کو؟ نشانی ہے ان کی، علامت ہے ان کی، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، من آثار السجود، سجدوں کے نشانات، سجدوں کے نشانات ان کی نشانی ہیں۔ ذالک مثلہم، یہی مثالیں دی گئی ہیں ان کی فی التوراۃ، تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں اسی طرح کی مثالیں ان کی بیان کی گئی ہیں۔ جتنی مرضی تحریفات کر لیں، ابھی بھی ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول کی، اللہ کے صحابیوں کی، ایمان والوں کی نشانیاں، اس میں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، ویسے آپ کے صحابہ کی نشانیاں بھی ان میں موجود ہیں۔ جیسا کہ کزرع اخرج شطأہ، جیسا کہ کھیتی ایک
نکالے وہ اپنی کومپل، اپنی ڈنڈی نکالے زمین سے، اپنی کومپل نکالے، فآزرہ پھر اس کو مضبوط کرے، فاستغلظ پھر اس کو موٹا کرے، فاستوى پھر اس کو برابر کرے، علی سوقہ پھر وہ تن کے کھڑی ہو جائے اپنے تنے کے اوپر، اپنی جڑ کے اوپر۔ کیسی لگتی ہے؟ یوجب الذرا، کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ تو وہ رسول جس نے یہ کومپل لگائی تھی، جب وہ بڑا ہو گیا، پھل پھول گیا، تو اس کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ یہ وہ پودا تھا جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد بعض صحابہ نے کہا کہ ابھی تک وہ چل رہا ہے، یہ اس وقت ہوگا جس وقت جو ہے اللہ کا دین باقی دنیا کے اوپر سب پہ اس وقت غالب آ جائے گا، جس وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، جس وقت جو ہے وہ امام مہدی جو ہے وہ ہوں گے، جب اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا نام لیوا نہیں رہے گا، اس وقت ہوگا۔ لیکن زیادہ یہی ہے کہ مکہ جب فتح ہو گیا تو وہ پودا پھل پھول کے اتنا بڑا ہو گیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ چھاؤں میں جو ہے وہ جگہ لینے کے لیے اسی کی پناہ ڈھونڈنے لگا، اور پھر کہہ دیا گیا کہ جو تو اس کی پناہ میں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، باقی سب کو جو ہے وہ اس مکہ کو چھوڑ دیں۔ لیغیظ بہم الکفار، کافر اس سے جو ہے بڑا غصہ کھاتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے جہاں چار مسلمان اکٹھے ہو جائیں، کفار کے دل میں جو ہے ان کے پیٹ میں وہ روڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ ہمیں، آج بھی دیکھیے 1.5 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن جو ہے وہ ہمیں ایک جگہ اکٹھا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ ہمارے آج بھی فلسطین کے اوپر دیکھ لیجئے، ہم صرف بیانات کی حد تک محدود ہیں۔ ہم نے بیانات کے علاوہ جو ہے وہ اور کیا کیا ہے؟ صرف یہ 4-6 مسلم ممالک اکٹھے ہو کے جا کے مصر میں بیٹھ جائیں نا تو ان کا پیشاب خطا ہو جائے، لیکن یہ کہ ہم اکٹھا ہونا ہی نہیں چاہتے۔ کفار تو جو ہے وہ اکٹھے ہونے نہیں دیں گے اس پودے کو۔ ایک بات یاد رکھیں، وعد اللہ الذین، وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات، منہم ان میں سے، مغفرت کا، بخشش کا وعدہ ہے اللہ کا، واجرا عظیما اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فتح ہماری جو ہے وہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہمارے اوپر۔ انشاءاللہ ہم اگلے 2 سے 3 دن اس کی دوبارہ ایک دفعہ ریویژن کریں گے۔ ریویژن کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں دیکھ سکے یا جو اب دوبارہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ دوسری دفعہ ہم ایک دفعہ پڑھیں گے تو یہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے اندر بیٹھ جائے کہ جب کوئی پوچھے کہ سورہ فتح میں کیا ہوا تھا، حدیبیہ کیا واقعہ تھا، تو ہمیں جو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے اندر وہ رچ بس جائے۔ انشاءاللہ 2-3 دن پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ حجرات جو ہے وہ شروع کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ فلسطین پہ رحم فرما دے، یا اللہ کشمیر پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اس وقت تیرے دین والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، اللہ اپنی غیبی امداد فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔